نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد عائشہ کی خودکشی اور اسلام کا حکم۔ میرے محترم بھائیوں، میں سب سے پہلے ان والدین کو سے گلہ کرتا ہوں جو اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے اولاد کو اپنی ہی ہاتھوں سے ایسے مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ خواہش کو پورا کرنا ان والدین کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ عائشہ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عائشہ کو کس مقام تک پہنچایا۔ آخر یہ عائشہ اس مقام تک کیوں پہنچی؟ یہ اپنے ہی والدین ہی کے ذریعے سے، اپنے ہی باپ ہی کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچی کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈبو دیا اور اپنی جان کو ضائع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان والدین سے بہت زیادہ گلہ ہے۔ آپ اپنے والدین کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی اولاد اس مقام تک نہیں پہنچے گی کہ اس پر ایسا وقت آئے کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ جیسے ذہن رکھنے والی بہنوں سے اور عائشہ جیسے ذہن رکھنے والے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان آدمی بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کلمے کے ماتحت زندگی گزارنا یہ ذرا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے جو میں نے پہلے آیت میں آپ کے سامنے بیان فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ آپ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ایسے واقعات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو پہنچی ہے تکلیفیں اور سختی، وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسولوں نے اور ان کے ساتھ ایمان والے مومنین نے یہ کہہ دیا، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت کس مقام پر کیوں اتری؟ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، ان تکالیفوں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو امتیں تھیں اس پر بھی بڑی بڑی تکالیفیں آئی، جس کی وجہ سے ایسے ان کے سامنے کر دیا جاتا تھا جیسے کہ ان کے سامنے گڑھے کھود دیے جاتے اور اس میں ان کو رکھتے اور پھر ان کے سروں پر آرے پھیر دیے جاتے، جس کی وجہ سے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح ان کے سروں پر لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے چمڑے ادھیڑ دیے جاتے اور پھٹوں تک وہ جو کنگیاں تھیں وہ پہنچ جاتی، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے۔ آج ہمیں ذرا سی بھی تکلیف آ جائے، ذرا سی اپنے خواہشات کے خلاف بات آ جائے تو ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلام میں ناجائز ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ لوگوں پر تکالیفیں آئے گی، اس تکالیف کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ تکلیفیں آتی کیوں ہیں مسلمانوں پر؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ
یہاں پر عمل کرنے والا مسلمان اور نہ عمل کرنے والا مسلمان دونوں امتیاز ہو جائے، دونوں میں امتیاز ہو جائے، دونوں کے الگ الگ درجہ بن جائے، ایک اطاعت کرنے والا اور ایک اطاعت نہ کرنے والا، دونوں کا پتہ چل جائے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں پر جو بھی تکلیفیں آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا میں اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دینے کے لیے پورے مہینہ بھر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مزدور دن بھر دیہڑی جب کرتا ہے وہ پورے دن دھوپ و تکالیف میں پورا دن گزار لیتا ہے اور شام کو اس کو 800,000 روپے کی دیہڑی مل جاتی ہے۔ اس 800,000 روپے کے لیے وہ کیا سے کیا تکلیفیں برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تکلیفیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم جنت کے حصول کے اگر امیدوار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکالیفوں کو برداشت کر کے اب جنت بنائیں، اپنی جنت بنائیں۔ اگر تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ لوگ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ ایمان والوں آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز ہی کے ذریعے سے استعانت یعنی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ کو، صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اطاعت پر لانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور تکالیفیں جو آپ پر آتی ہیں ان کو سہنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو بھی ہمارے حال رکھا ہوا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اس حال پر راضی ہونا ہی صبر کہلاتا ہے۔ آج کل ہم سب مصیبتوں کے لیے کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم سارے دنیا کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کی تکالیف سے تنگ آ کر اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ گناہ ہے۔ جس طرح کہ اور مسلمانوں کا قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عبادت ہم اس طریقے سے کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بلکہ آپ تکالیفوں کو برداشت کریں اور جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں یا جو بھی کام ہیں، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تکالیفوں کو برداشت کریں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ مومن اگر ایک ہاتھ بھی اپنے جیب میں ڈالتا ہے اور وہ اس پر پھسل جاتا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تشریح اس آیت کی یہ ہے کہ جس نے بھی ذرہ برابر اگر خیر کا کام کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ پائے گا، تو اس کو بھی حساب کتاب ہوگا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں اگر ہمارے خواہشات کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہو تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے فوراً یہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں پر غور کریں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان تکالیفوں کو برداشت کر کے جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں۔ ہم تو کافر نہیں ہیں، الحمدللہ کافر تو نہیں ہیں ہم کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں۔ یہ دنیا ہماری عارضی ہے، اس کے بعد ہم آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ عارضی دنیا، عارضی زندگی ہماری مشکلات کا سامنا ہے، اس کو برداشت کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائیں اور اسلام پر راضی ہو، اور ہر حال میں ہم راضی ہو کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے ہر اس حال میں ہم راضی ہو۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔